أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت الأول فليس قبلك الشيء وأنت الآخر فليس بعدك الشيء وأنت الظاهر فليس فوقك الشيء وأنت الباطن فليس دونك الشيء وأنت العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، على عبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد محمود الأحمد عني أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب امیر المومنین علی بن ابی طالب. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات پڑھے محمد وآلہ. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، عزیزان سید الشہداء، خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس عزا بعنوان ارادہ خدا اور وارثین کائنات کے، اور اس کے زیر میں ہم نے سورہ قصص کی 5ویں آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ احسان کرے ان پر کہ جنہیں زمین پہ کمزور بنا دیا گیا، اور انہیں زمین کا رہبر، پیشوا اور امام بنا دیں، اور وہی زمین کے وارثین ہیں. عزیزان من، یہ مجلس عزائے سرکار سید الشہداء خود حدیثوں میں آیا، روایتوں میں، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ معاملہ خیر کرنا چاہتا ہے، خیر کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت کو ڈال دیتا ہے. بلکہ خود پیغمبر اکرم نے فرمایا وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَ اللَّهَ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ مَحَاسَ ذُنُوبُهُ فَلْيَتَوَلَّ الْحُسَيْنَ. جب چاہتا ہے اللہ کے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے، تو جس کو چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں کو معاف کرے، اسے چاہیے کہ اپنے دل میں حسین ابن علی کی محبت کو رکھے. دیکھیں، اب یہ محبت، یہ مودت یقیناً واجب ہے، چونکہ قرآن مجید کا حکم سرائی نص موجود ہے، اور اسی محبت کے ذریعے تک فلاح پانا ہے، اسی محبت کے ذریعے نجات پانی ہے. لیکن شرط اولا یہ ہے، اور شرط اول یہ ہے کہ جس کا خود مقصد امام حسین نے کربلا میں بتایا، وہ یہ کہ پہلا قدم تم آگے بڑھاؤ. جس طریقے سے حر پہلا قدم آگے بڑھاتے ہوئے آیا، جب حر نے پہلا قدم بڑھایا، امام حسین نے وہاں سے لشکر سے عباس کو بھیجا، عباس جاؤ، حر نے پہلا قدم بڑھا دیا، اب تم جا کے میرے مہمان کو میرے پاس لے آؤ.
تو امام حسین نے خود بتا دیا کہ پہلا قدم تم بڑھا دو، بس اس کے بعد معاملہ ہم جانیں، ہم اپنے عزادار کو اپنے پاس بلا لیں گے، ہم اس کے گناہوں کو بخشوا دیں۔ بلکہ خود حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے جانب انسان صرف ایک قدم بڑھائے، پروردگار 70 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ جب ایک عارف سے ایک عرفہ سوال کیا گیا کہ کہا کہ اللہ تک پہنچنے کی کتنی سیڑھیاں ہیں، کتنے قدم ہیں اللہ تک جانے کے لیے؟ کہا فقط ایک قدم۔ کہا ایک قدم خدا تک پہنچنے کے لیے؟ کہا پہلا قدم اپنے نفس کے اوپر رکھو، دوسرا قدم پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ تو اپنے نفس پہ، انسان اپنے خواہشات پر، آپ دیکھیں یہ عزا کا مہینہ، یہ سرکار الشہداء سے منسوب مہینہ جیسے ہی آتا ہے، اور ہر انسان آگے کے دنوں میں خدا جانے، لیکن شروع کے 10 دن یقیناً وہ اپنے اندر ایک کیفیت کو محسوس کرتا ہے، ایک معنویت کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا رخ دنیا سے کٹ کے امام حسین کی جانب بڑھ جاتا ہے، اور یہ وہ چمکتا ہوا سورج ہے کہ اس کے سامنے جو بھی چیز آئے گا یہ اسے اپنی شعاؤں سے روشن کر دے گا۔ تو مجھے اور آپ کو بس ایک قدم، ایک رخ اپنے مولا کی جانب، اور یہی فرش ادا لے، کوئی کسی طرف پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی فرش ادا سے یہاں سے رستہ طے کریں اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کل گفتگو آپ کے سامنے بیان کی، پروردگار عالم نے کہا نُرِیدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جنہیں زمین پہ کمزور بنا دیا گیا ہم ان پہ احسان کریں گے، اور احسان کا ذریعہ کیا؟ وَنَجْعَلَهُمْ، ہم بنائیں گے۔ کل نجعلہ پہ مفسرین گفتگو آپ کے سامنے کی کہ جب بھی بنائے گا اللہ بنائے گا، کیونکہ عہدہ پروردگار عالم عطا فرماتا ہے۔ اب آج بات جب آگے چلی تو کہا نجعلہم آئمۃً، ہم امام بنائیں گے۔ اب یہ امامت کیا شے ہے، کیوں امامت ضروری ہے؟ آیا قرآن مجید میں کہاں امامت کا ذکر ہے؟ امامت پیغمبر سے پہلے بھی تھی یا نہیں تھی؟ مفسرین اس کے بارے میں آج گفتگو کریں گے۔ دیکھیں جب امامت کی بات آئی تو امامت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اچھا لفظوں میں اختلاف، خلیفہ امام ہو سکتا ہے، لیکن مقصد ایک کہ پیغمبر کے بعد کوئی ہو جو سلسلے کو آگے لے کے چلے۔ خود کہا وَنَجْعَلَهُم مِّنْهُمْ أَئِمَّةً، بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے ہم ان میں امام بنائیں گے۔ تو لفظ ائمہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، بلکہ سابقہ انبیاء کے دور میں بھی امامت کا تسلسل جاری رہا ہے، اللہ نے امام بنائے ہیں، لیکن وہ امام ایک محدود وقت، محدود امت اور محدود دائرے کے کار کے اندر ہوتے تھے۔ اب جب پیغمبر کے بعد بات ہوئی تو ہم نے کل بیان کیا، قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ مالک 11 ہجری میں پیغمبر دنیا سے چلے گئے، لیکن اب بھی ہدایت کی ضرورت ہے، اور کوئی انسان اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہدایت کی ضرورت نہ ہو۔ اب بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ جب ہدایت کی ضرورت ہے تو کوئی ہو جو نمونہ عمل بن کے سامنے آئے۔ اب امامت قرآن مجید میں سب سے پہلے جہاں امامت کا تذکرہ آیا، آپ سب آیتوں کو جانتے ہیں، میں اشارے کروں گا صرف۔ سب سے پہلے جسے اللہ نے امام بنایا حضرت ابراہیم، اور سورہ بقرہ نے بڑی شان سے آیت کو بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ دیکھیں مجھے درمیان میں رک کے کچھ مطالب بیان کرنے اور کیجیے گا۔ اذ ابتلیٰ، اے حبیب یاد کرو اس وقت کو، یہ اس جو آیا اس یہ بولا اے حبیب یاد کرو اس وقت کو۔ دیکھیں حبیب یاد کرو اس وقت کو کیا مطلب؟ یہ انسان تب جملہ کہتا ہے، میں آپ سے کہوں کہ ہم دونوں مجلس عزا میں ساتھ تھے، اب یاد کرو اس وقت کو۔ جب کوئی موجود ہو تو وہ تمام منظر کو اپنی نظروں سے دیکھے، تب اسے مخاطب ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو۔ اللہ کہہ رہے اذ ابتلیٰ ابراہیم، اے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو ہم نے امتحان میں مبتلا کیا، یعنی کہ پیغمبر دیکھ رہے تھے۔ اچھا میں نے کہہ دیا پیغمبر دیکھ رہے تھے، کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید سورہ اسراء کے اندر خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔
اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، آپ شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ اب جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں 73 کے 73 جا کے سب سے پوچھیں، سب کہیں گے شاہد ہونے کے لیے، گواہی دینے کے لیے انسان کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ اذ ابتلی ابراہیم، جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، آپ شاہد ہیں۔ کس چیز پہ شاہد ہے؟ اچھا کس چیز پہ شاہد؟ گواہ ہے کس چیز پہ؟ تمام قرآن مجید کی آیت، تمام نبیوں کی نبوت اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی جب تک میرا نبی ان کی نبوت کی گواہی نہ دے دے۔ دیکھیں مقام مصطفیٰ کو سمجھیں، یہاں سے پھر آپ کو سمجھیں کہ اہل بیت کا کیا مقام، کیونکہ یہ آئمہ رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ جب رسول اللہ کو سمجھیں گے تو مقام عصمت آئمہ سمجھ میں آئے گی۔ اب پیغمبر کون؟ تمام نبیوں کی اگر پیغمبر گواہی نہ دے تو ان کی نبوت قبول نہ ہو۔ اب آپ نے آیت سن لی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ امالیہ طوسی میں روایت لے کے آئے، شیخ طوسی کہتے ہیں محشر کا میدان ہوگا، تمام تر لوگ موجود ہوں گے، اتنے میں ایک بلندی پہ پیغمبر کا منبر نصب کیا جائے گا۔ تمام انبیاء گروہ بنا کے پیغمبر کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ آئیں چلے ہمارے ساتھ، خدا کی بارگاہ میں ہماری رسالت کی، ہماری نبوت کی، ہماری تبلیغ کی، ہماری محنت کی، ہماری کوشش کی گواہی دے دیجئے۔ پیغمبر کے برابر میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اتنے میں پیغمبر جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار کو بھیجیں گے، جاؤ میری جانب سے خدا کی بارگاہ میں گواہی دو کہ ان نبیوں نے کار رسالت اپنے انجام کو پہنچا دیا۔ اب دیکھیں جب میں نے کہا کہ حمزہ اور جعفر طیار، تو مجھے یقین ہے آپ سب کے ذہن میں سوال آیا ہوگا، پوری زندگی کیا کہتے رہے؟ علی جنگ کرو، علی خیمہ لگاؤ، علی احد میں پانی لاؤ، علی بستر پر سو جاؤ، علی آیت توبہ لے کے جاؤ۔ پوری زندگی جو نبی ہر کام کے لیے اپنی رسالت میں جسے مددگار قرار دے وہ علی۔ اب جب یہاں پہ نبوت کی گواہی کا معاملہ آیا تو علی کو نہیں بھیجا بلکہ جعفر اور حمزہ کو بھیج دیا۔ یا رسول اللہ پوری زندگی علی کو شامل کرتے رہے، آج کیوں جعفر اور حمزہ کو بھیج رہے ہیں؟ نبی کہیں گے ابھی معاملات ہے دوسرے انبیاء کی گواہی دینے کے، اس لیے جعفر اور میں نے حمزہ کو بھیجا۔ ابھی اللہ کہے گا اے حبیب اپنی رسالت کا گواہ لے کے آؤ، جب مجھ سے میری رسالت کا گواہ مانگا جائے گا میں علی کو اللہ کے آگے بھیج دوں گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا علی۔ اب امیر المومنین رسول اللہ کی کیونکہ کوئی حجت تمام کرنی ہے، کوئی کافر کوئی مشرک کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکتے مجھ تک ہدایت نہ پہنچی، اس اتمام حجت کی خاطر پیغمبر کی گواہی بھی۔ آپ کہیں گے پیغمبر کی گواہی کہاں سے پڑ گیا؟ آپ نے قرآن مجید کا سورہ رات آخری آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے رسول یہ کافر آپ سے کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ خود اور ایک وہ جس کے پاس تمام کتابوں کا علم موجود ہے۔ جب دنیا میں امیر المومنین وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا یہ کافر آ کے آپ سے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ کہتے ہیں قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا میری رسالت پہ دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ جس کے پاس تمام کتاب کا علم موجود ہے۔ تو امیر المومنین شاہد رسالت۔ اب بات آگے چلی، میں نے جہاں پہ روکا تھا اذ ابتلی ابراہیم، اے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، ربہ بکلمات فاتمہن، تو ابراہیم 100% کامیاب ہو گئے۔ اتمہن کا مطلب ابراہیم 100% کامیاب ہوئے۔ ابراہیم کامیاب ہوئے، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ اب حضرت ابراہیم خوش ہو گئے۔ آپ کہیں کہاں لکھا ہے خوش ہو گئے؟ آگے کا جملہ سنیں
اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتہ، اے پروردگار کیا میری نسل میں میری ذریت میں اس عہدہ امامت کو قرار دے گا؟ اگر ابراہیم خوش نہ ہوتے تو کبھی بھی اپنی ذریت اپنی نسل کے لیے اس عہدے کو نہیں مانتے، جیسے ہی کہا کہ میری ذریت میں بھی قرار دے گا، قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ عہدہ ہم تو دیں گے لیکن ظالموں تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ آپ نے آیت محفوظ کر لی۔ دیکھیں بات امامت پہ ہو رہی ہے تاکہ دلیل لے کے اٹھیں کہ امامت کی دلیل کیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم پہلے امام، اللہ نے اس شان سے امامت دی۔ اب ابراہیم کون؟ قرآن مجید سورہ عنکبوت میں کہہ رہا ہے اِنَّا جَعَلْنَكَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبُوَّةً وَكِتَابًا، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں ابراہیم کو کتاب اور نبوت دے کے بھیجا، یعنی ابراہیم کو اللہ نے ایک جانب امام بنایا، ایک جانب اپنا نبی اور نبی صاحب کتاب نبی بنا کے بھیجا۔ اب ابراہیم دو چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں، ایک نبوت ایک امامت، دونوں ابراہیم کی ذریت میں جاری ہوئی۔ اب یہ امامت کا عہدہ، یہ نبوت کا عہدہ ابراہیم سے چلا اسماعیل، اسماعیل سے پیغمبر اکرم تک دونوں عہدے آئے۔ پیغمبر خاتم النبیین بھی ہیں، پیغمبر رسول بھی ہیں، پیغمبر امام مبین بھی ہیں، دونوں عہدے پیغمبر کو ملے۔ پیغمبر پہ آ کے قرآن نے کہا وَلَٰكِن رسول اللہ خاتم النبیین، اب ہے حبیب ہم نے آپ پہ نبوت کو ختم کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ چیلنج ہے تمام مسلمانوں کو، اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ ایک آیت قرآن کی لا کے دکھاؤ کہ جس میں اللہ کہے ہم نے امامت کو بھی ختم کر دیا ہو۔ اللہ نے نبوت کو ختم کیا ہے لیکن یہ سلسلہ امامت آگے بڑھا۔ اب ابراہیم نے دعا مانگی، میری ذریت میں اللہ نے جاری کر دی۔ اب جب بھی عہدے کی بات ہو نا اور کوئی کہے کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں، پہلے دیکھ لینا کہ ابراہیم کی ذریت میں سے ہے یا ذریت میں سے نہیں، کیونکہ ابراہیم نے اپنی ذریت میں دینے کا وعدہ فرمایا تھا، نہ کہ ادھر اور ادھر والوں کو۔ اب جو بھی ہوگا ابراہیم کی ذریت میں سے آئے گا، ابراہیم کی ذریت میں سے۔ اب کمال تو کچھ نہیں ہوا، آپ نے سن لیا، اب کمال اب ہوگا، اب سنیے گا۔ ابراہیم تک، ابراہیم کی ذریت میں آ گئی امامت۔ اچھا بھائی ابراہیم بھی امام، میرا مولا بھی امام، کچھ تو فرق ہوگا نا دونوں کی امامت میں۔ ابراہیم دیکھیں اولو العزم پیغمبر، بعد نبی، بعد 14 معصومین، سب سے عظیم نبی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم، تمام انبیاء میں پیغمبر کے علاوہ حضرت ابراہیم۔ اب ابراہیم کو جو امامت ملی، یہ ابراہیم نے امامت کا سفر کیسے حاصل کیا؟ دیکھیں حضرت ابراہیم عام بندے نہیں ہیں، آپ نے واقعات سنے۔ حضرت ابراہیم اپنا ریوڑ لے کے، اپنی گائے بکریوں کو، اپنے بھینسوں کو لے کے نکلے، چڑھا رہے تھے، اتنے میں ایک وادی سے آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جب ابراہیم نے اپنے رب کا ذکر سنا تو ابراہیم نے کہا اے بندہ خدا، اس انداز سے تو میرے رب کا ذکر کر رہے ہے، ایک بار واپس سے میرے رب کا نام لے، میں اپنے اس ریوڑ کا آدھا حصہ تجھے عطا کر دوں گا۔ ایک بار پھر فرشتے نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک ہے روحوں کا اور ملائکہ کا پروردگار۔ ابراہیم کو اتنا پسند آیا، کہا ایک بار واپس سے میرے رب کا نام لے، یہ تمام ریوڑ میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ ایک بار اس نے پھر سے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ایک بار ابراہیم نے کہا تمام چیزیں تیرے حوالے۔ یہ کہہ کے ابراہیم چلنے لگے، اتنے میں سامنے آئے، کہا میں اللہ کا فرشتہ تھا، آپ کے امتحان کی خاطر آیا، اللہ آپ کو اپنا عبد خاص بناتا ہے۔ اب ابراہیم نے کس طریقے سے امامت کا عہدہ تو پایا، لیکن وہ سفر کیا تھا جو سفر طے کرتے کرتے ابراہیم امامت کے عہدے تک آئے۔ کمال کی حدیث ہے میرے اور آپ کے امام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ۔ اب اصول کافی پہلی جلد کے اندر امام نے حدیث بیان فرمائی۔ دیکھیں یہ آئمہ نہ ہوتے تو سلسلہ پتہ نہیں چلتا کس طریقے سے۔ عجیب امام نے حدیث فرمائی، کہا ان اللہ تبارک و تعالی اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا وان اللہ اتخذ ابراہیم نبیا قبل ان یتخذہ رسولا وان اللہ اتخذ ابراہیم رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا وان اللہ اتخذہ خلیلا فلما جمع له كل اشیاء۔ اس سے پہلے کہ اللہ ابراہیم کو اپنا رسول بناتا، اپنا نبی بناتا، اس نے ابراہیم کو اپنا بندہ بنایا۔
پھر اس سے پہلے کہ اللہ ابراہیم کو اپنا رسول بنائے اس نے ابراہیم کو اپنا نبی بنایا. اس سے پہلے کہ اللہ ابراہیم کو اپنا خلیل بناتا اس نے ابراہیم کو اپنا رسول بنایا. اور اس سے پہلے کہ اللہ ابراہیم کو امامت کے لیے چنے اس نے ابراہیم کو خلیل بنایا. میں آسان کر دوں حدیث کو. ابراہیم کتنے عہدے ساتھ لے کے چلے؟ عبد خدا، نبی خدا، رسول خدا، خلیل خدا. مولا کرے فلما جمع لہ کل اشیاء، جب ہر چیز جمع ہو گئی، نبوت جمع ہو گئی، امامت نبوت جمع، رسالت جمع، بندگی جمع، خلوت ابراہیم جمع، ہر چیز جمع ہو گئی. پھر اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا، دیکھیں ابراہیم بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہے، خلیل ہے. اس کے بعد بھی اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے صرف تمہیں لوگوں کا، للناس لوگوں کا امام بنا دیا. ابراہیم بندے بھی ہوں، نبی بھی ہوں، خلیل بھی ہوں، دوست خدا بھی ہوں، اس کے بعد بھی صرف لوگوں کی مختصر امامت کا عہدہ ابراہیم تک پہنچا. یہ ہے ابراہیم کی امامت. ہر چار چیزوں کو لینے کے باوجود بھی للناس امامہ کی منزل تک پہنچے. اب امیر المومنین کی امامت ابراہیم والی امامت نہیں ہوگی، بلکہ وہ امامت ہوگی جو ابراہیم کی بندگی سے افضل ہو. اب وہ امامت ہوگی جو ابراہیم کی رسالت سے افضل ہو. اب وہ امامت ہوگی جو ابراہیم کی نبوت سے افضل ہو. اب وہ ابراہیم کی امامت سے افضل امامت ایسی ہو کہ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا خصال کے اندر کہتے ہیں ان اللہ عز وجل خلق 12,000 عالم، اللہ تعالیٰ نے 12,000 عالمین کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے 12,000 عالم وکل عالم منہم اکبر السماوات والارض، اور یہ تمام عالم تمہاری ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے بلند تھے. وَنَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، اور ہم آل محمد ان 12,000 عالموں پہ اللہ کی حجت بن کے سامنے آئیں گے. دیکھیں ابراہیم بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں. اس کے بعد بھی انی جاعلک للناس اماما، صرف لوگوں کے امام بنے. آل محمد صرف لوگوں کے امام نہیں بلکہ امام کہہ رہے ہیں اللہ نے 12,000 عالموں کو بنایا. 12,000 عالم، آپ پتہ نہیں عالمین سمجھیں کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. مجھے نہیں پتا عالمین کتنا بڑا ہے، لیکن یہ تمام کائنات، یہ آپ کے قرۂ ارض، یہ تمام پلینٹ، یہ سولر سسٹم، یہ لائٹ ایئرز، یہ گیلیکسی، یہ مل کے بھی ایک عالم کو نہیں بنا سکتے. امام کہہ رہے ہیں 12,000 عالمین بنائے، اور ہم آل محمد 12,000 عالموں پر اللہ کی حجت ہے. یہ ہے آل محمد کی امامت کا مقام و مرتبہ. یہاں سے اللہ نے ان کو اب امام بنا کے بھیجا. اب دیکھیں جب امام بنا کے بات ہوئی کہ امام کیوں ضروری ہے، کیوں بندے کا بنایا ہوا نہیں، دیکھیں بہت آسان گفتگو کروں کہ جب بندہ چنے گا تو بندہ ہے ناقص اور وہ اپنے جیسے کا انتخاب کرے گا. میں آپ کو مثال دوں. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، لیکن آپ کو آپریشن کروانا تھا. آپ نے مجھ سے کسی ڈاکٹر کا پتہ پوچھا، میں نے آپ کو ایک ڈاکٹر کا پتہ بتا دیا. آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، آپ کو پتہ چلا کہ اس ڈاکٹر نے ابھی تک 10 آپریشن کیے ہیں، جس میں سے 6 کو خدا کی بارگاہ میں بھیج چکا ہے. اور مثال لیں، آپ کو گھر بنوانا تھا، میں نے ایک انجینئر کا پتہ آپ کو دیا، آپ گئے، آپ کو معلوم چلا اس انجینئر نے ابھی تک جتنی عمارتیں گروائی ہیں اس میں سے آدھی زمین بوس ہو چکی ہیں، زمین پہ گر چکی ہیں. آپ کو ایک کیس لڑنا تھا، میں نے آپ کو ایک وکیل کا پتہ بتایا، آپ گئے، آپ کو پتہ چلا اس وکیل نے ابھی تک جتنے کیس لڑے اس میں سے آدھوں کو تختہ دار پہ ابھی تک لٹکا چکا ہے، ختم معاملہ. اب مجھے انصاف سے بتائیں، کیا کبھی اس ڈاکٹر سے آپریشن کروائیں گے؟ کبھی اس انجینئر سے گھر بنوائیں گے؟ کبھی اس وکیل کے ہاتھوں اپنا کیس سونپیں گے؟ نہیں. دیکھیں میں نے 3 کا ذکر کیا، اشاروں میں بات کو سمجھتے جائیے گا. اب ڈاکٹر، وکیل،
اور انجینئر. میں آپ سے کہوں حضور ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. بڑے بزرگ ہستیاں تھیں, بڑی مومن ہیں, بڑے ساتھی پرانے ساتھی ہیں, ہر کچھ آپ کہیں گے میاں ہر کچھ اپنے مقام پہ, لیکن جب معاملہ جان کا ہو تو ایسے ویسوں پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. 1400 سال سے ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب معاملہ جان کا ہو, جنت کا ہو, پتہ چلا جانا اللہ کے پاس تھا, ایسے کے ہاتھ میں سونپا کے لے گیا ابلیس کے پاس اٹھا کے. تو معاملے میں عصمت ضروری ہے. دیکھیں آج نوجوان, آپ ابھی فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں گوگل میپ کو فالو کر رہے تھے, اس نے گاڑی کو لے جا کے نہر میں گرا دیا گوگل لوکیشن میں. تو اب جوان چاہتا ہے کہ سسٹم ایسا ہو کہ سسٹم ایرر لیس ہو, جس سسٹم میں ایرر نہ موجود ہو. جب دنیا کے معاملات میں آپ ایسا سسٹم ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس میں نہ ایرر ہو, نہ کوئی خلا ہو, نہ کوئی نقصان ہو, نہ کوئی چیز ہو, جب دنیا کے معاملات میں آپ ایسا پوچھیں کیوں, کیونکہ اگر اس سسٹم میں, اس گوگل میپ کے اندر آپ جانا کہیں چاہتے ہوں گے پہنچا کہیں دے گا. اگر پیغمبر کے حقیقی جانشین کو چھوڑ کے جنہیں اللہ نے نہیں بنایا ان کے راستے کو تھامیں گے تو جانا اللہ کے پاس جاتے ہوں گے, لیکن لے کے وہ آپ کو کہیں اور چلا جائے گا. اس لیے عصمت شرط ہے. عصمت بچوں کے لیے بیان کر دوں, کوئی بندہ سگریٹ پی رہا ہو اور آپ بھی سگریٹ پی رہے ہوں, وہ بندہ آپ کے پاس آئے کہے میاں سگریٹ پینا چھوڑ دو, آپ کہیں گے حضور پہلے اپنے معاملات کو دیکھو پھر آ کے مجھے کہنا. جو خود گناہوں کی دلدل میں اٹا ہوا ہو, پیغمبر کی کیا خاک ہے, پیغمبر کے بعد امت کی خاک آ کے نصیحت کرے گا. جب سورہ توبہ کی 10 آیتیں نازل ہو گئیں, پیغمبر نے ایک شخص کے ہاتھوں میں دیا, جاؤ کعبے کی چھت پہ جا کے ان آیتوں کو اعلان کر دو. اتنے میں وہ بزرگ ان آیتوں کو لے کے چلے. اتنے میں جبرائیل نازل ہوئی, کہا اللہ کہتا یا تو آپ خود جائیں یا اپنے جیسے کسی کو بھیجیں. واپس بلایا, کہا علی لو آیتیں, تم آیتیں لے کے جاؤ. یا رسول اللہ کیوں بلا لیا, ابھی تک تو انہیں بھیج دیا تھا. جو زندگی رسول میں 10 آیتیں پہنچانے کے قابل نہ ہو, وہ بعد رسول کیا پورے دین کو امت تک پہنچایا کرے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. عصمت شرط ہے, جسے اللہ بنائے گا اسے عصمت اور معصوم بنا کے بھیجے گا. اور 1400 سال سے آل محمد کو الذی نستضعفوا, زمین پہ کمزور بنا دیا, ان کی حق کو چھینا, ان سے مال کو روکا, لوگوں کو روکا, لیکن کوئی بھی آج تک آل محمد کے کردار پہ ایک دھبا لا کے نہیں دکھا سکتا. کوئی نہیں بتا سکتا کہ آل محمد کی زندگی میں ایک ایسا داغ نظر آئے. چیلنج ہے پورے اسلام کو, ایک حدیث لاؤ ایسی صحیح کہ جس میں تم بتاؤ کہ کسی امام نے فلاں غلطی نعوذ باللہ کر کے دکھایا ہو, کیونکہ یہ آل محمد ہے. اور شاعر نے اسی کو کیا خوب بیان کیا کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا, جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا. نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد, یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا. اور یہ آل محمد ہیں کہ اماموں میں جن کے پیبند تو مل جاتے ہیں, دھبا نہیں ملتا. یہ آل محمد ہیں کہ اماموں میں جن کے پیبند ملیں گے آپ کو حالت مسکینی میں نظر آئیں گے آئمہ. میں نے کہا تھا آئمہ بے کس ہیں, لیکن کوئی امام ایک دھبا. عصمت شرط ہے اللہ کے بھیجے ہوئے کے لیے. اور آخری حدیث اور بات کو تمام کروں کہ دیکھیں اللہ نے عصمت دے کے بھیجا. اب امیر المومنین وہ مقام عصمت پہ آپ سے امامت کا آغاز ہوا. اللہ نے تمام کمالات کو جو 1,24,000 پیغمبر میں ختم مرتبت میں سب کو لا کے امیر المومنین کی ذات میں رکھا ہے. یہ ذات اس کمال پہ کہ جہاں پہ 1,24,000 کے انبیاء کے معجزات کمالات اس کے اندر جمع ہوں گے. اب عجیب حدیث پیغمبر نے, آخری حدیث اور بات کو تمام, پیغمبر نے عجیب حدیث, اور اس حدیث کو امالی صدوق نے اپنی امالی میں لکھا. اصحاب کا مجمع تھا, پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں پیغمبر کی زندگی میں کبھی بھی امیر المومنین نے اپنے فضائلوں کو ظاہر نہیں کیا, اپنے کمالات کو. کیوں ظاہر نہیں کیا؟ دیکھیں آپ جب پہلی تاریخ آتی ہے کسی بھی ماہ کی پہلی تاریخ آتی ہے تو آپ دیکھیں یہ کچھ
مولوی دوربین لگا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور چاند کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا وہ انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی آفتاب غروب ہو سورج چلا جائے تو چاند کو دیکھیں. ان سے سوال کریں جا کے ماہر فلکیات والوں سے کہ آیا دن میں کیا چاند موجود نہیں ہوتا؟ وہ کہیں گے نہیں، چاند موجود ہوتا ہے لیکن سورج کی موجودگی میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا. یہی ہے امیر المومنین جو قمر امامت تھا. جب تک رسالت کا شمس موجود رہا امیر المومنین نے اپنے فضائلات و کمالات کو ظاہر نہیں کیا، لیکن پیغمبر نے بھی غدیر میں بتا دیا. آپ دیکھتے پیغمبر نے ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ علی کو اپنے سامنے کھڑا کیا. ایک بار دونوں ہاتھوں سے بازو کو پکڑا، اس قدر بلند کیا کہ پیغمبر کی بغل کی سفیدی نمایاں ہوئی اور بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ایک بار پیغمبر نے کہا دیکھو اب شمس نبوت جانے والا ہے، یہ ہے قمر امامت. جیسا مجھے مانتے تھے آج سے ایسے اسی علی کو ماننا ہے. پیغمبر نے اپنے سامنے بلند کر کے دکھایا. اب میں آپ سے سوال کروں کہ کون سا جملہ تھا جو اللہ نے سب سے پہلے کہا؟ یقیناً آپ خاموش ہوگا. کاش یہ باتیں ممبر پہ ہوتی تو آج علم کا کیا مقام ہوتا. سب سے پہلا چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی خود حدیث قدسی میں آیا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کنت کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا، حدیث قدسی ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ مجھے لوگ پہچانے اے محمد میں نے آپ کو خلق کیا. کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. پیغمبر نے اپنے لیے کہا کنت نبیًا بین آدم ماء و طین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اللہ نے اپنے لیے کہا کنت کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. پیغمبر کہہ رہے ہیں کنت نبیًا، میں نبی تھا. یعنی کہ جب بھی اللہ کو اپنا پہچان کروانے کہا کنتو، جب بھی نبی کو پہچان کروانی ہو کہا کنت نبیًا. اب جو ان کا بنایا ہوا آئے گا وہ کنتوں سے آئے گا، امت کے مشورے سے نہیں. کبھی تو کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. درود پڑھے محمد و آل محمد. میں معذرت چاہتا ہوں کہ مسلسل مجالس کا سلسلہ اس وجہ سے گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا. آپ نے اس احسن انداز سے اتنے پیارے انداز سے سنا. پروردگار عالم آپ کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے. درود پڑھے محمد و آل محمد. تو پیغمبر جسے اپنا جانشین بنا کے گئے وہ امیر المومنین کی ذات. اب پیغمبر نے کہا علی فی السماء السابع، امال شیخ صدوق، علی فی السماء السابع. دیکھیں مقصد دیکھا کہ وہ حدیث بیان کی جائے جو ممبروں سے نہیں بیان ہوتی یا جو نہیں سنی جاتی. اور یقیناً یہ حدیث آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی اور یہ اسی علم کا، اسی رضاخان امام حسین کا، اسی مجلس عزا کا صدقہ ہے. پیغمبر کہتے ہیں علی فی السماء السابع کالشمس فی الدنیا. علی ساتویں آسمان پہ ایسے ہیں جس طریقے سے دنیا میں سورج ہوتا ہے. وعلی فی الدنیا کالقمر اول، اور علی دنیا میں اس طریقے سے ہیں جس طریقے سے پہلے آسمان کے اوپر چاند ہوتا ہے. عجیب حدیث پیغمبر نے کہی اور اس کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کہتے ہیں علی ساتویں آسمان پہ ایسے ہیں جیسے دنیا میں روشن چاند، اور علی دنیا میں ایسے جس طریقے سے، علی ساتویں آسمان پہ ایسے کہ جس طریقے سے سورج، علی دنیا میں ایسے جس طریقے سے چاند. یا رسول اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آسمان پہ علی ایسے جس طریقے سے کامل سورج چمکتا ہوا مہتا ہوا اس قدر نور والا روشنی والا. ساتویں آسمان پہ علی کا یہ مقام کہ علی ساتویں آسمان پہ سورج ہیں، لیکن دنیا میں علی ایسے ہیں جس طریقے سے چاند، مدھم روشنی، چاندنی رات، اندھیرے میں ذرا سی روشنی دینے والے چاند کی مانند. پیغمبر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں علی کے جتنے فضائل نظر آئیں یہ فضائل کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ یہ تمام فضائل سوائے چاند کی ہلکی سی چاندنی کے برابر ہیں. اگر تمہیں دیکھنا ہے علی کیا ہے تو آؤ ساتویں آسمان پہ ہم تمہیں دکھائیں علی کا وہاں پہ کیا مقام ہے.
ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہی تو علی کے لیے کہا لو ان الغیاظ اقلام والبحار مداد وجن حساب وانس کتاب ما احصوا فی فضائل ابن ابی طالب. اگر کوئی چاہتا ہے کہ تمام انسان جمع ہو جائیں, تمام درخت قلم بن جائیں, تمام سمندر سیاہی بن جائے, تمام انسان گننے والے بن جائیں, تمام جنات لکھنے والے بن جائیں, ما احصوا فی فضائل علی ابن ابی طالب, وہ علی کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے. پیغمبر کہہ رہے دنیا میں علی کے فضائل چاند کی ہلکی سی چاندنی کی طرح ہیں. ارے جس کی چاندنی کا یہ مقام ہو کہ تمام جمع ہو جائے تب بھی احاطہ نہ کر سکے, اس علی کا عالم بالا پہ کیا مقام ہوگا کہ پیغمبر اس کے لیے کہے کہ علی ساتویں آسمان پہ چمکتا ہوا سورج بن کے سامنے آئے گا. یہ علی کے ابن ابی طالب کا مقام. اور تبھی تو میر انیس نے کہا, کیا خوب کہا, عرش خدا مقام جناب امیر ہے, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے, آیات حق کلام جناب امیر ہے, مستور نو نام جناب امیر ہے, ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. ارے ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. علی ابن ابی طالب. عزیزوں, اس امام سے جڑو گے تو ہر کمالات, ہر چیز تمہیں فائدہ پہنچائے گی. دیکھیں لوگ سوال آخری جملہ بات تمام کہ ایک بندہ ہے جو بہت نیکی کر رہا ہے, بہت اچھے اچھے کام. میں آپ سے سوال کروں, اگر کوئی شخص 1 لاکھ روپے چرائے اور اس 1 لاکھ کو چرا کے یونیورسٹیاں بنوائے, مدد کرے, تو کیا وہ 1 لاکھ اسے فائدہ پہنچائیں گے؟ نہیں, کیونکہ بنیاد غلط ہے. جب بنیاد غلط ہونا تو چاہے جتنے بھی نیک کام کر لو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے. علی ہے حق کی بنیاد. اگر علی کو چھوڑ کے جتنے کام چاہے کر لو, اگر بنیاد غلط ہے تو کسی کام نہیں آنے والی. علی بنیاد حق ہے. علی کو اللہ نے, پیغمبر نے علی کو اسلام کا علم بنا کے نصب کیا. کیا مطلب علم بنا کے نصب کیا؟ آپ جب اربعین پہ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اربعین پہ جم غفیر تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں, اور آپ اگر اپنے قافلے سے جدا ہو جائیں تو ایسے میں آپ کے قافلے کا ایک علم ہوتا ہے. جیسے ہی علم بلند ہوتا ہے دور سے آپ پہچان لیتے وہ رہے میرے قافلے والے. پیغمبر نے کہا علی اسلام کا علم ہے, یعنی تمہیں 73 فرقوں میں اگر حق نہ پتہ چلے نا کہاں پہ, دیکھ لو علی کہاں پہ ہے. جہاں پہ علی نظر آئے سمجھ لینا وہیں پہ حق نظر آ رہا ہے. اور یہی تو کہا تھا اے اللہ تو حق کو وہاں پہ موڑ دے جہاں پہ علی جاتے ہوئے نظر آئیں گے. علی اسلام کا علم ہے, معیار ذات اقدس سرکار حضرت امیر المومنین کو قرار دیں. یہ ذات بنیاد ہے, یہ ذات جہاں پہ ہے یہ حق ہے, یہیں پہ ہر چیز ہے, اور اسی ذات کے صدقے میں ہر چیز ملے گا. اور اسی ذات کی ولایت وہ عظیم ولایت تھی کہ جس کے لیے ہر ایک آل محمد کے فرد نے امتحان دیا. اور امتحان بھی ایسا دیکھیں, عزت طلع ابراہیم کو اللہ نے امتحان میں مبتلا کیا, پھر امامت ملی ہے. یہ مختصر امامت للناسا کی امامت وہ بھی ابراہیم کی امتحان کے بعد. اور اگر امامت کا عالم کچھ اور ہو تو کیسے کیسے امتحان دینے ہوں گے, کیسے کیسے انسان کے اوپر مشکلات آئیں گی. یہی مشکلات کربلا میں جب نظر آئیں کہ سرکار سید الشہداء پہ ایسی مشکل, لیکن حسین صابر نظر آتے ہیں. امام حسین اس قدر صابر, اس قدر عظیم شخصیت کہ جہاں پہ بڑے بڑے کا صبر ختم ہو جائے, حسین کے صبر کا وہاں سے آغاز نظر آتا ہے. حضرت ابراہیم بھی جب بیٹے کی گلے پہ خنجر روا کر رہے تھے, ابراہیم نے بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی. خلیل خدا تھے نا, پھر بھی عجیب محبت ہے باپ اور بیٹے کی. برداشت نہیں کیا جاتا اگر باپ بوڑھا ہو جائے تب بھی ابراہیم پٹی باندھیں گے, لیکن حسین وہ مشکل کہ جہاں پہ بڑے بڑے انبیاء کے قدم ڈگمگا جائیں, حسین ایسے صابر نظر آئیں گے کہ جوان کا لاشا بھی اٹھا لیں گے.
حسین ایسے صابر نظر آئیں گے کہ اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو ایک بار مٹی کے حوالے بھی کر دیں گے۔ ہاں عزیزو، سر جب نیزے پہ بلند ہو گئے، یہ قافلہ کوفے کی جانب چڑھا ہے، نیزوں پہ سر بلند ہیں، اتنے میں ایک عیسائی عورت سروں کو دیکھتی ہے اور سروں کو دیکھ کے بتاتی کہ اس سر پہ کیا مصیبتیں گزری۔ جب حضرت عباس کے سر کو دیکھا، جو سر ایک بار گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا، کہا محسوس ہوتا ہے یہ بڑا گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ ہاں جانتے ہو نا، ایک ہی کی تو کربلا میں ایک ہی شخص کی تو آس تھی، اور آس بھی کیا تھی کہ ایک بوند کچھ قطرے پانی کے حسین کی یتیمہ کو پلا دے، یہی تو آس تھی نا عباس کی۔ لیکن جب آس ٹوٹی تو عباس خود بھی وہیں پہ ٹوٹ کے رہ گئے، ایک بار واپس خیمے میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب عباس کے سر کو دیکھا، کہا یہ بڑا گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ ایک بار جب 6 ماہ کے علی اصغر کے سر کو دیکھا تو ایک بار اپنے سینے کو وہ عیسائی عورت پیٹنے لگی، پر ایک بار ایک جوان کے سر کو دیکھا تو اب نظریں اس جوان کی طرف سے ہٹتی نہیں ہیں۔ لیکن ماں تھی نا لیلا، کون سمجھائے لیلا کو؟ اے لیلا، جب بیٹا مر جائے نا تو کوئی اسے نظر نہیں لگاتا، لیکن ماں تھی، ممتا تھی۔ ایک بار آگے بڑھی، کہا بی بی کیا بات ہے میرے جوان کے سر کو ایسے دیکھتی ہو؟ کہا میں تو صرف یہ دیکھ رہی تھی، یہ جوان اتنا حسین ہے، کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ ارے اتنا جوان حسین کہ میرا دل پھٹا جا رہا ہے، نہ جانے اس کی ماں نے کیسے دیکھا ہوگا۔ ایک بار لیلا نے کہا میں اس جوان کی ماں ہوں۔ ہاں عزیزو، یہ ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ۔ لیلا اپنے بیٹے کے سر کو دیکھ نہیں سکی، اور اگر کوئی فاطمہ زہرا ہو کہ جس نے چکیاں چلا چلا کے حسین کو پالا ہو، وہ زہرا کیسے اپنے بچے کی مصیبت کو دیکھے گی؟ ارے امالی صدوق میں روایت لکھی، سیدہ اپنے حسین کے بالوں میں بڑے آہستہ ہاتھوں کو پھیرتی تھی، جب زلفوں کو سجانے لگتی نا بہت دھیرے دھیرے سجاتی تھی تاکہ میرے حسین کا کوئی بال نہ ٹوٹے، ارے میرے حسین کو کوئی اذیت نہ ہو۔ جب چھوٹے سے حسین چلتے تھے نا، زہرا پیچھے پیچھے دوڑتی تھی، ارے میرا بچہ لڑکھڑا کے کہیں گر نہ جائے۔ میں کہوں گا بی بی، جس زلفوں کو اتنے آرام سے سجاتی ہو کوئی بال ٹوٹ نہ جائے، ارے جس حسین کے پیچھے ایسے چلتی ہو کہیں ڈگمگا کے گر نہ جائے۔ آج آ کے دیکھو کربلا میں وہ حسین ایسے پشت زلجنا سے گرے گا، ارے اس حسین کا سر ایسے بلند کیا جائے گا نیزے پہ۔ ارے حسین کی مظلومیت کا کیا کہنا۔ بس 13 محرم کا دن آیا، ایک بار خولی ملون نے امام حسین کے سر کو چرا کے اپنے گھر لے گیا، گھر لے جا کے ایک تندور کے اندر حسین کے سر کو رکھا۔ ہاں زہرا نے اسی لیے تو پالا تھا حسین کو، ارے اسی لیے تو آغوش میں سلاتی تھی۔ ارے مظلومیت آل محمد سنو، جس بال کو زہرا بڑے پیار سے سنوارتی تھی، کبھی وہ سر تندور میں رکھا جا رہا ہے، کبھی نیزے پہ بلند کیا جا رہا ہے، ارے کبھی صندوقوں میں رکھا جا رہا ہے۔ اگر جملہ سن سکو تو سننا، میرا چوتھا امام کہتا ہے شام کے بازار میں 7 ایسے مسائل پیش آئے جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ ان میں سے پہلا مسائب یہ تھا کہ جیسے ہی شام میں داخل ہوئے، ایک بار لوگ نیزہ کو ایسا جھٹکا دیا میرے بابا کا سر زمین پہ گرا، گھوڑوں کے پاؤں کے درمیان میرے بابا کا سر رولتا رہا۔ ارے میں دیکھتا رہا لیکن اپنے باپ کے سر کو نہ اٹھا سکا۔ ہاں سجاد، ابھی تو ٹھہرو، تمہارے بابا کو مصیبت کا عالم ہوگا۔ بس ایک بار سر کو لے جا کے تندور کے اندر رکھنا تھا۔ ایک بار خولی کی زوجہ نویرہ کہتی ہیں رات کا اندھیرا ہوا، محسوس ہوا تندور کے پاس کچھ رونے کی گریے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں جیسے ہی گئی تندور روشن نظر آئی، میں نے جا کے دیکھا تندور میں ایک سر رکھا ہوا تھا، سر سے نور نکل رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی سر کو دیکھا میں غش کھا کے گر گئی۔ ایک بار جب غش سے افاقہ ہوا، میں نے کہا آپ
آپ کون ہیں جو اس عالم مظلومیت میں بیویاں آپ پہ رو رہی ہیں؟ کہا نہیں پہچانا، میں میرا امام حسین ہوں، ارے مجھے کاٹا گیا، ذبح کر دیا گیا۔ ایک بار ماتم کرنے لگی، زوجہ خولی نے سر کو پیٹا، کہا اے زوجہ خولی اگر کوئی دعا ہے، کوئی حسرت باقی ہے تو حسین سے مانگ لے۔ کہا مولا صرف ایک دعا ہے، مولا آپ کی بہن زینب کو نہ پتا چلے، آپ کے سر کو ایسے کاٹا گیا، آپ کے سر کو تندور میں رکھا گیا۔ میں کہوں گا مولا خاموش نہ ہوئیے، اسے بتا دے 70 قدم کا فاصلہ تھا، ایک بار حسین کا سر کٹا تھا، پیچھے پیچھے بہن دوڑتی آتی تھی، ایک بار 70 قدم کے فاصلے پہ زینب دیکھتی رہی، حسین کا سر کٹ گیا، نوکے نیزہ پہ بلند ہو گیا۔ ہاں یہی سر ایک بار شام کے زندان میں آئے گا، ایک بیٹی اپنے ہاتھ میں اپنے بابا کے سر کو لے گی۔ ہاں اولاد والے بیٹے ہو ذرا تصور تو کرو، اگر بیٹی کو پتا چلے باپ کو کوئی زخم لگا ہے، بیٹی برداشت نہیں کر سکتی، ارے 4 سال کی سکینہ بابا کا کٹا ہوا سر ایک بار رخسار پہ رخسار رکھے، اے بابا سکینہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ایک بار سکینہ خاک پہ گری، زینب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک چھوٹی سی قبر بنائی بچی زندان کے حوالے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای ینقلبون ماتم حسین۔